الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پچھلے 2 جمعوں سے آپ خطبہ حجۃ الوداع کے سلسلے کو سن رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان اور اہم ترین خطبے کے چند اہم اجزاء کو آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد اپنے پہلے اسلامی حج کے دوران تقریباً 1.25 لاکھ یا بعض روایات کے مطابق 1,40,000 صحابہ کے سامنے خطبہ دیا تھا، اور چونکہ یہ آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آخری وصیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم ترین نصیحتیں امت مسلمہ کو کی تھیں، اور سب سے بنیادی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی وہ یہ کہ مجھے دین کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اب موقع آ گیا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس واپس بلائے۔ یہ میرا آخری سال ہے، آئندہ سال میں آپ لوگوں کو نہیں مل سکوں گا، لہٰذا دین کے احکام کو اور خصوصیت کے ساتھ حج کے احکام کو مجھ سے تم حاصل کر لو۔ گویا کہ دین کی تکمیل کا مرحلہ تھا۔ ایسے موقع پر نئے سرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انتہائی اہم ہدایات دیں، اور یہ بیان کیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے جو عقائد، جاہلیت کے جو اعمال اور جاہلیت کے جو رسوم و رواج تھے، وہ تمام رسوم و رواج، وہ تمام عقائد، وہ تمام اخلاق، وہ تمام افعال آج پیروں تلے روندے جاتے ہیں۔ اسلام آج مکمل ہو رہا ہے، لہٰذا اسلام کی تکمیل کے بعد اب اس دین کے اندر کسی قسم کی جاہلیت کے داخلے کا امکان نہیں ہے۔ اسلام آنے کے بعد جاہلیت کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کے امور میں سے، غیر اسلامی امور میں سے ہر چیز پیروں تلے روندی جاتی ہے، اسے رد کیا جاتا ہے۔ آج صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، جاہلیت کے کسی بھی چیز سے اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے خطبے کا خلاصہ تھا۔ عرفات کے میدان میں اور مینا کے ایام میں، ایام تشریق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خطبے دیے تھے، جن خطبوں کو ایک خطبے کی شکل میں محدثین نے یا پھر شارحین نے، سیرت نگاروں نے اس خطبے کو ایک جگہ جمع کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین پیغامات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مساوات کے درس کو دنیا کے سامنے رکھا، اور یہ فرمایا کہ اسلام کے اندر عدم مساوات نام کی کوئی چیز نہیں، ذات پات اور اونچ نیچ نام کی کوئی چیز نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی، ان کے مال کی اور عزت و آبرو کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ عورتوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی نے فرمایا کہ ایک شخص کے جرم کا کسی دوسرے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ایک شخص کے گناہ کی کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جاہلیت کا سود ختم کر دیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد سودی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ چند اور اہم ترین ہدایات جو میں آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس اہم ترین خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی کمزور طبقے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارقاؤکم، اے لوگو تمہارے غلام، ارقاؤکم تمہارے غلام، یعنی اپنے غلاموں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے ایک سبق ہمیں دیتی ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، معاشرے میں مجبور کہلاتے ہیں، غلاموں کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ یہ تھا کہ آقا کے ہاتھ میں وہ مجبور تھے، مظلوم تھے، وہ بے بس تھے۔ اگر کوئی آقا ان پر ظلم کرتا تو اس ظلم کا وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے، ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ بے بس تھے، اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس آقا کو چھوڑ کر کہیں جانے کا موقع انہیں نہیں تھا، جو چاہے ظلم ان پر ہو سکتا تھا، جتنا چاہے کام ان سے لیا جا سکتا تھا، انسان ہونے کے باوجود جانوروں جیسا ان سے سلوک کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کمزور طبقہ جو بے بس ہے، تمہارے سامنے مجبور ہے، تم ظلم کرو تو وہ ظلم سہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کرنا یہ اسلام ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان پر ظلم کرنا یہ جاہلیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوروں کا لحاظ رکھو، کمزوروں کا خیال کرو۔ آج کے دور میں غلام نہیں ہیں، لیکن اس ہدایت کی روشنی میں ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ہمارے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں، جو نوکر چاکر ہیں، جو ہمارے ماتحتی میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں مزدوری کرتے ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، ایسے افراد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حسن سلوک کی ہدایت دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، انہیں گالیاں نہ دی جائیں، انہیں برا بھلا نہ کہا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایسے مزدور اور ایسے ورکرز ملنا مشکل ہے کہ آپ گالیاں دیں اور آسانی کے ساتھ سہ جائیں۔ ہم اپنے نوکروں اور اپنے کام کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم گالی دیں گے، ڈانٹیں گے تو ہمیں چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس آج مزدوروں کی کمی ہے، کام کرنے والوں کی کمی ہے، ایسے موقع پر ہم مجبور ہیں، ہم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ زبان درازی نہیں کر سکتے، ہم ان پر ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی طاقت کے بقدر کام لو، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ ایک اور بات اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اطعموہم مما تاکلون، تم جو کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ۔ غلاموں کے بارے میں فرمایا۔ ہمارے لیے بھی یہ گویا کہ نصیحت ہے کہ ہم اپنے ماتحت کام کرنے والے، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے دکانوں میں، ہمارے گھروں میں رہنے والے، ان کی تنخواہوں کا، ان کی سیلریز کا کم سے کم ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں، عزت کے ساتھ، ان کے لباس کا ہو، ان کے کھانے کا ہو، عزت کے ساتھ ہم اہتمام کر سکیں۔ اطعموہم مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو اس طرح انہیں کھلاؤ، وہ بھی عزت کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ اور وَتَكْسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، جو لباس تم پہنتے ہو اسی قسم کا لباس انہیں پہناؤ۔ غلاموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے یہ سبق نکل سکتا ہے کہ ہم اپنے مزدوروں کے، ان کے تنخواہوں کا، ان کے مشاہرے کا، ان کے کفاف کا ایسا انتظام کریں کہ وہ بھی عزت کی زندگی گزار سکیں، وہ محتاج نہ ہوں۔ انہیں بھی خواہشات ہوتی ہیں، وہ بھی کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھانا چاہتے ہیں، وہ بھی کبھی سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اطمینان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، ان کی تنخواہوں کا، ان کی سیلریز کا ایسا نظم کیا جائے کہ وہ بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، وہ تمہارے مجبور اور محتاج نہ ہوں۔ ان سے ضرورت سے زیادہ کام لیا جائے تو ان کا بدلہ دیا جائے، اس کا کفاف دیا جائے، کم سے کم اتنا انہیں دیا جائے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانے کی خواہش نہ کر سکے۔ یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نرم رویہ اختیار کیا جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث غلاموں کے سلسلے میں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اہم ترین نصیحت آپ نے اس موقع پر کی، فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ، جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جس شخص نے اپنے باپ کے نام کی جگہ پر کسی اور کا نام لگایا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے خاندان کو اونچا کرنے کے لیے یہ سوچ کر کہ میرا جس خاندان سے تعلق ہے اس خاندان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، تو میری بے عزتی ہو سکتی ہے، تو اس بے عزتی سے بچنے کے لیے شرم کے مارے وہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا اور یہ کہتا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا تعلق فلاں خاندان سے۔ گویا کہ اس نے اپنی ماں کو اس طرح سے بدکار ثابت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنے باپ کے نام کی جگہ پر کسی اور کا نام لگاتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ آج جو لوگ بچوں کو لے کر پالتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو گود لیتے ہیں، ان کا یہ اہم مسئلہ ہے کہ گود لینے کے بعد میں نے اگر کسی کے بچے کو گود لیا تو اب اس کے جو سگے باپ ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا، میں اپنا نام لکھتا ہوں۔ یہ بھی اسی چیز کے اندر شامل ہے، وہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے تو مجھے حق نہیں کہ اس کے باپ کے نام کی جگہ پر میں اپنا نام لکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں، اس کا تعلق کفر سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لیس من رجل ادعا علی غیر ابیہ، اگر کوئی شخص اپنا تعلق اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے جوڑتا ہے، وہو یعلم، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں کا باپ وہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس کے باپ کے نام کی جگہ پر کسی اور کا نام لگاتے ہیں، الا کفر، حضور نے فرمایا اس نے کفر کیا، الا کفر، اس نے کفر کیا۔ ترجمہ کرنے والے یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر اس اہم ترین نصیحت کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی اور کا نام اپنے باپ کی جگہ پر لگاتا ہے، پالنے والے کا نام لگاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فل جنت علیہ حرام، اس کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے ایسے شخص پر۔ کتنے لوگ ہیں آج جنہوں نے بچوں کو لے کر پالا ہے، میں پال رہا ہوں تو گویا کہ میں باپ بن گیا۔ قرآن مجید میں صراحتاً اسے منع کیا گیا کہ بچوں کو ان کے باپ کے ناموں کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو، ان کے باپ کے ناموں کی جگہ پر کسی اور کا نام نہ لکھو۔ سرپرست لکھا جا سکتا ہے، کچھ اور لکھا جا سکتا ہے، بھائی لکھا جا سکتا ہے، چاچا لکھا جا سکتا ہے، لیکن باپ نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ حرام ہے، کفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر غلطیاں ہو جائیں، علماء نے، شارحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ غلطی ہو جائے، علم نہیں تھا، جاہلیت تھی، ہم نے یہ کام کر دیا، اب اس کی تلافی ضروری ہے، اس نام کا تدارک ضروری ہے، اس کی جگہ پر اپنے اصلی باپ کا نام لگانا انتہائی ضروری ہوگا۔ ڈاکومنٹس میں نام چینج کرنے ہوں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکومنٹ میں نام چینج کرنے سے نقصان ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، تکلیف ہوں، کیا کفر سے زیادہ پریشانی ہے؟ جنت میں داخلے سے محرومی سے زیادہ پریشانی ہے؟ جو شخص اپنے باپ کی جگہ پر کسی اور کا نام لگاتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹا نقصان ہے؟ جنت میں داخلہ اس کا حرام ہے، یہ چھوٹا نقصان ہے؟ اس کے مقابلے میں گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں تبدیلی، یہ ہمیں بڑا نقصان نظر آتا ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، آخری وصیت میں بیان فرمائی۔ ایک اور نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس خرابی میں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ مبتلا ہیں مسلم معاشرے کے، کہ کسی اور کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں۔ ایک اور خرابی جس میں امت مسلمہ مبتلا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ۔ اچھی طرح سمجھیں اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا۔ وراثت سے متعلق ہے یہ نصیحت۔ ہر صاحب حق کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق دے دیا ہے۔ لا وصیت لوارث، لہٰذا کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کیا جائے۔ یعنی میرے مال میں میرے مرنے کے بعد جو شخص وارث بن رہا ہے، اب مجھے حق نہیں کہ اس وارث کے حق میں کوئی وصیت کر دوں۔ یہ جو ول کیا جاتا ہے نا،
وصیت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے پاس مسائل ایسے آتے ہیں کہ باپ نے فلاں بیٹے کے حق میں وصیت کر دی، فلاں بھائی کے حق میں وصیت کر دی، بیوی کے حق میں وصیت کر دی، باپ کے حق میں وصیت کر دی۔ اسلام نے بتایا جو وارث بننے والے ہیں ایسے لوگوں کے حق میں وراثت کی کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مرنے پر خود بخود ان کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ اب ایک شخص کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا اور مرنے کے بعد سب سے پہلے میری وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ میری وصیت اگر وارثوں میں سے کسی ایک بیٹے کے حق میں ہے، ایک فرد کے حق میں ہے، تو میری وصیت بھی اسے جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا وراثت کا حصہ بھی اسے پہنچے گا۔ دوسرے وارثوں کو صرف حصہ پہنچ رہا ہے، اس وارث کو حصہ بھی پہنچا اور وصیت بھی پہنچی۔ یہ ظلم ہے بقیہ وارثوں پر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لا وصیت لوارث، کسی بھی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وارث کے حق میں وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کے مال میں پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص وارث کے حق میں وصیت کر کے چلا جائے، ایک بیٹے کے حق میں وصیت کر دی یا پھر بیوی کے حق میں وصیت کر دی کہ آدھی پراپرٹی بیوی کو ہے، بقیہ آدھا فلاں بچوں کو، یا فلاں کمزور بچے کو میری طرف سے اتنی پراپرٹی ہے، یہ وصیت کر دی۔ اب یہ وصیت وارثوں کے پاس پہنچتی ہے اور تمام وارث اس وصیت پر راضی ہیں تو ایسی صورت میں اس وصیت کو پورا کیا جا سکتا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، دوسرے وارثین مجبوراً راضی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ چونکہ ابا نے وصیت کر دی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ابا کی وصیت کو قبول کر لیں، اور بہت سارے خاص کر بیٹیاں، خاص کر بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اس وجہ سے مان لیتی ہیں کہ اگر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو بھائی ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیں گے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس وصیت کو پورا نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ چاہے تمام وارث راضی ہو جائیں، بہتر یہ ہے کہ ان تمام وارثین کو پہلے ان کا حق دیا جائے، بعد میں وہ چاہیں تو اپنے حق میں سے وصیت پورا کرنے کے لیے مال کسی اور کو دے دیں یا جسے وصیت کی ہے اسے اس کے حوالے کر دیں، ورنہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس وصیت پر عمل نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ موجودہ دور میں مال کی محبت، خاص کر وراثت کے معاملے میں اتنے گھوٹالے ہو رہے ہیں، اتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ایسی صورت میں جب ایک فرد کو وصیت کر دی گئی تو وہ کسی بھی صورت میں اس وصیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ چاہے گا کہ مجھے میرے باپ نے میرے حق میں جو وصیت کی وہ مجھے ملے، اور وراثت میں جو ملنا چاہیے وہ تو میرا حق ہے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی فرد مرنے سے پہلے وصیت کرے تو وارثوں کے حق میں وصیت نہ کرے، اس لیے کہ وارثوں کو خود بخود حق پہنچنے والا ہے۔ جس وارث کو حق نہیں پہنچتا ایسے کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، جیسے یتیم پوتا ہے اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، بیوہ بہو ہے اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، کوئی داماد ہے، بیٹی کا انتقال ہو گیا، داماد موجود ہے، چاہے تو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، کسی اور کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، آج اس نقصان کو امت مسلمہ انگیز کر رہی، برداشت کر رہی۔ اس لیے حضور نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں لا وصیت لوارث۔ چوتھی نصیحت ایک اور نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ قرض کے سلسلے میں۔ حضور نے فرمایا کہ قرض لوٹایا جائے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، انتہائی اہم خطبہ ہے، اس موقع پر یہ نصیحت کرتے ہیں کہ قرض لوٹایا جائے۔ یہ کتنی اہم نصیحت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرض ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے، قرض ادا نہ کرنے کی جو لت ہے، جو بیماری ہے امت مسلمہ کے اندر، اس بیماری نے سود میں بڑھاوا کیا ہے، سود میں اضافہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو قرض دیا جائے تو وہ قرض لوٹائے، جس نے قرض دیا ہے اسے واپس کرے۔ آج غور کر کے دیکھیں، امت کا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، دیکھیں آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو قرض ادا نہیں کرتا تھا۔ ایک شخص کا جنازہ لے کر آیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے پر قرض ہے؟ فرمایا کہ ہاں قرض تھا۔ پوچھا کہ اس کے کوئی وارث ہیں جو قرض ادا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر قرض، اس کے پاس مال ہے قرض ادا کرنے کے لیے؟ لوگوں نے کہا کہ مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھ لو نماز، میں نہیں پڑھتا۔ جس فرد کے بارے میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ اس نے قرض ادا کرنے کی طاقت کے باوجود قرض ادا نہیں کیا، یا ٹال مٹول کیا، یا پھر قرض کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کیا، ایسے شخص کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کیسا سنگین جرم ہے قرض ادا کرنے کی طاقت کے باوجود ٹال مٹول کرنا۔
اس میں غفلت برتنا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، غریبوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرض لیتا ہے اور وقت پر قرض ادا نہیں کرتا۔ مختلف جماعتیں ہیں، مختلف اہل خیر حضرات ہیں جو لوگوں کو قرض دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے قرض ادا نہیں کیا جاتا کہ قرض دینے کے بعد وہ لوٹاتے نہیں ہیں۔ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، دینے والوں کے ارادے بدل گئے ہیں۔ کتنی جماعتیں ایسی ہیں جو سکیمز نکالنا چاہتی ہیں، مائکرو فائنانس کی سکیمز بنانا چاہتی ہیں تاکہ غریب تاجروں کو، چھوٹے موٹے کاروباری حضرات کو قرض دیا جا سکے، لیکن کاروباری حضرات میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرض دینے کے بعد بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں ہے میرے پاس پیسے، کیا کر لیں گے آپ، ہمارے پاس IWS ہے۔ ایسے میں یہاں سے قرض لینے کے بعد کچھ افراد، سارے نہیں، کچھ افراد ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، آنے کے بعد جب ان سے قرض کا ایک تو بڑی تاخیر سے قرض لوٹاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قرض نہیں لوٹایا ہے، اور بعض لوگوں سے اصرار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیں گے بھائی، کیا تمہارا مال ہے کیا، قوم کا مال، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہاں آ کر کہنے والے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور بڑی پریشانی کے عالم میں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بہت ہی فکر مندانہ انداز میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا خوفناک حکم آیا ہے، کیسا خطرناک فرمان آیا ہے، کیسے سخت وعید آئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہو گئے، ہم انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں گے، یا پھر اس انتظار میں تھے کہ آج رات میں کوئی خطرناک واقعہ پیش آنے والا، لیکن اللہ کا کرم ہے، خیریت سے گزر گئی رات، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن صبح صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی، کیسا فرمان نازل ہوا، کل بہت پریشان تھے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خطرناک اور سخت وعید جو نازل ہوئی ہے وہ قرضے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی، الفاظ پر غور کریں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور وہ شہید ہو جائے، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر وہ شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر وہ شہید ہو جائے، خدا کی قسم اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ قرض ادا نہ کر دے۔ کون ہے؟ شہید جس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جنت میں داخلہ بند ہے قرضے کی وجہ سے۔ ہم قرضہ دینا چاہتے ہیں، مائکرو فائنانس کا سسٹم شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو فرد قرض لیتا ہے اسے لوٹاتا نہیں۔ میں نے قرض لیا، میں قرض لوٹانے کے لیے تیار نہیں، اب میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں تو مجھے شرم ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرضہ واپس نہیں لوٹایا، اب مجھے کہیں سے قرضے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے اس رویے نے تمام اہل خیر حضرات کو مایوس کر دیا ہے، وہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں بھی تو مال کی فکر ہوتی ہے، ان کا محنت کا پیسہ ہے، محنت کی کمائی ان کی ہے، وہ کیوں ایسے ہی دے دیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ مجھے دوبارہ قرض نہیں ملتا تو میں رخ کرتا ہوں بینکوں کی طرف، سودی قرضے کی طرف۔ گویا کہ قرض نہ ادا کرنے کا وبال اس نتیجے پر پڑا، اس نتیجے پر پہنچایا ہم نے اس نے کہ ہم سودی قرضے لینے کی طرف، بینکوں کی طرف ہم نے رخ کیا۔ تو سود میں اضافہ اس گناہ کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے ہے کہ ہم قرض لیتے ہیں اور وقت پر قرض ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قرض کو لوٹانا چاہیے، قرض ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور نصیحت اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت بڑی بیماری امت مسلمہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، اے لوگوں غلو سے بچو، دین میں غلو کرنے سے بچو۔ غلو کہتے ہیں ایکسٹریمزم کو، کسی بھی مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کا، سنت کا، نوافل کا اور دین کے اجزاء کا جو مقام دیا ہے، مختلف افراد کا، رسولوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی فرد کو اس مقام سے اونچا کر دینا، اس مقام سے اوپر کر دینا، یہ غلو ہے۔ دین کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ بیماری آج موجود ہے۔ نفل کو فرض بنا دینا، سنتوں کو فرض کا مقام دے دینا، سنتوں کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ عمل کرنا اور اتنی شدت کے ساتھ بحث کرنا گویا کہ وہ فرض ہیں، سنتوں کو فرض کا مقام دے دینا، اور دین کے فروعی مسائل کو، جزوی مسائل کو اصول کا مقام دے دینا، اور اس پر اتنا اصرار کرنا کہ اس کے لیے جماعتیں بن جائیں، اس کے لیے لڑائیاں ہوں، اس کے لیے فتنے کھڑے ہو جائیں۔ جزویات کو، فروعی مسائل کو اصول کا درجہ دے دینا، یہ غلو ہے دین کے اندر۔ دین کے بعض اجزاء کو پکڑ لینا اور اسے اتنا اہم قرار دینا کہ دوسرے اجزاء غیر اہم ہو جائیں۔ دین کے بعض اجزاء کو پکڑ کر اسے کل دین بنا لینا، یہ دین کے اندر غلو ہے۔ ہماری جماعت، ہمارا امیر، اپنے امیروں کو، اپنے قائدوں کو، اپنے لیڈروں کو رسولوں کے مقام پر پہنچا دینا، یہ غلو ہے۔ اپنے علماء کو، اپنے فقہا کو، اپنے بزرگوں کو،
اپنے پیروں کو رسولوں کا مقام دے دینا کہ ہم قرآن و سنت کی بات نہیں مانیں گے، اپنے ائمہ کی بات مانیں گے، اپنے فقہا کی بات مانیں گے، اپنے رسولوں کی بات مانیں گے، چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کیوں نہ ہو، یہ غلو فی الدین ہے۔ اسی طرح اولیاء کو، بزرگوں کو، رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر پہنچا دینا، یہ غلو فی الدین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں نے اس غلو کی وجہ سے ہلاکت پائی ہے، پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے دین میں غلو کر دیا۔ نماز ہے، نماز کے مقام کو جس طرح کم کرنا گناہ ہے، اسی طرح نماز کے مقام کو اس مقام سے اونچا کر دینا جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ رسولوں کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس مقام سے کم کرنا بھی گناہ ہے اور اس مقام سے اونچا کرنا بھی گناہ ہے۔ سنت کا مقام سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ نفل کا مقام نفل ہے، سنت یا فرض نہیں ہے۔ یہ غلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلو سے بچو، تم سے پہلے لوگوں نے اس غلو سے ہلاکت پائی، اس غلو نے تم سے پہلے امتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارا امیر، ہمارے ذمہ دار اگر وہ کہیں گے تو ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دلائل موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے امیر غلط ہیں، ہمارے قائد غلط ہیں، ہمارا مسلک غلط ہے، ہماری رائے غلط ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، قرآن و سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ گویا کہ اصل چیز یہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و سنت، اسے تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے اصل ترین، اہم ترین نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اے لوگو ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کس کے درمیان؟ کیا صرف صحابہ کے درمیان؟ کس کے لیے؟ کیا صرف صحابہ کے لیے؟ نہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرے وہ سنت رسولہ، دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور ایک رسول کی سنت چھوڑ رہا ہوں۔ لن تضلوا، حضور نے فرمایا اے لوگو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے نہیں رہتے، جب تک تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی تم نے اس میں کمزوری دکھائی، اسے پکڑنے میں کمزوری دکھائی، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اعتصام کہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ پکڑنا، پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ ایک شخص پہاڑ کی اونچائی سے اتر رہا ہے، رسی سے لٹک رہا ہے، بہت اونچائی پر ہے۔ آپ اگر اس اونچائی پر ہوں، رسی سے لٹک رہے ہوں، ذرا سی رسی ڈھیلی ہوگی تو آپ سیدھے نیچے پہنچیں گے، کیسے پکڑیں گے رسی کو؟ اسے کہتے ہیں اعتصام، اسے کہتے ہیں تمسک، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ قرآن مجید میں کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن و سنت جو میں نے تمہیں دی ہے، عضوا علیہا بالنواجز، اسے نواجز کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ نواجز کہتے ہیں ہمارے جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں سائیڈ میں، خصوصیت کے ساتھ آپ دیکھیں شکار کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں، شیر، چیتا وغیرہ، یہ جب ان کے جو دانت ہوتے ہیں سائیڈ کے ناک انتہائی نوکیلے ہوتے ہیں، اسے نواجز کہتے ہیں۔ ان دانتوں کے ذریعے سے وہ شکار کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے تاکہ وہ شکار اس کے منہ سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ سہارا ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ بیان فرماتے کہ ان دانتوں سے، ان نواجز سے کسی چیز کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہو، بالکل اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ تمہیں قرآن و سنت کو پکڑنا چاہیے۔ قرآن و سنت کو پکڑنے میں، قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ڈھیلا پن اختیار نہ کرو، اور جب تک تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس نصیحت کو یاد رکھیں، اور اس خطبے کے بعد جو آیت نازل ہوئی اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ خطبے کے پچھلے خطبے کے دوران بھی، شروع کے خطبے کے دوران بھی میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر، اس خطبے کے بعد، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ اسے بہت اچھی طرح غور کریں، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ دین کے اندر پچھلے انبیاء کے پاس جو دین دیا گیا تھا، ہو سکتا ہے وہ مکمل نہ ہو، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام باقی رکھے ہوں، لیکن خاتم الانبیاء پر جو دین نازل ہوا وہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔
ایک یہ آیت اور ایک یہ نصیحت کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، اسے تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے وہ مکمل دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مکمل دین کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ دین، وہ راستہ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ دین کے اندر نئی ایجاد ہوگی، اسے بدعت کہا جائے گا۔ ہم جب کبھی بدعت کی بات کہتے ہیں، بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں، بدعت کے سلسلے میں، نئی چیز کے سلسلے میں اسے نیگلیکٹ کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نئی چیز اختیار کرنے والا، اگر کوئی شخص بدعت اختیار کرنے والا ہے، اگر تم اس کا احترام بھی کرتے ہو تو گویا کہ دین کی عمارت کو ڈھانے میں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ کیا اسے ہلکا سمجھنا چاہیے؟ دین میں اگر کوئی شخص نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف چلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، دین ناقص ہے، اب دین مکمل ہو رہا ہے، دین کے اندر اس چیز کی کمی تھی، میں نے اس کو ایجاد کیا۔ گویا کہ بدعت کو اختیار کرنا دین کو ناقص کہنے کی دلیل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ دین میں جس طرح کمی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا من وعن دین آیا ہے اسی دین کو اختیار کیا جائے اور اسی دین کو مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ اختیار کیا جائے، یہ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد اب صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں، لوگو آگاہ ہو جاؤ، حل بلغتم، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بھیجا تھا، دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے اعلان کے موقع پر صحابہ سے یہ سوال کرتے ہیں، لوگوں بتاؤ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ الا حل بلغتم؟ صحابہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادیتا، آپ نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ونصحتا، نصیحت کا حق ادا کر دیا، اور وبلغتا، آپ نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ دہراتے ہیں صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میں نے دین کو پہنچا دیا ہے، میرے یہ صحابہ گواہ ہیں، تو اس بات پر تو گواہ، ان کے گواہی پر تو گواہ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا یہ احساس تھا کہ تبلیغ کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد، دین کی تبلیغ کے بعد صحابہ سے گواہی لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گواہی پر گواہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے، جو موجود ہیں وہ جو موجود نہیں ان لوگوں تک میری باتوں کو پہنچائے، یعنی قرآن مجید کو، قرآن کی تعلیمات کو، اور اس موقع پر جو میں نے نصیحتیں کی ان نصیحتوں کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں۔ یہ نصیحت، یہ حکم صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہی حکم علماء متفقہ طور پر بتاتے ہیں کہ اس حکم کے ذریعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ دین کی تعلیم کو پہنچانا، دین کے احکامات کو پہنچانا تمام امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک اور سوال کرتے ہیں صحابہ سے اور پوچھتے ہیں، اے لوگو، انتم تسألون عنی، انتم مسئولون عنی، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ اے لوگو، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچایا یا نہیں، یعنی نبی نے فریضہ رسالت کو ادا کیا یا نہیں، نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا یا نہیں، نبی نے باطل کو مٹانے کے لیے کوشش کی یا نہیں، نبی نے حق کے غلبے کے لیے کوشش کی یا نہیں۔ یہ سوال صحابہ سے، لوگوں سے کیا جائے گا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، نبی کو دین کی تبلیغ کا حکم تھا، نبی سے سوال ہوگا، ہمیں بھی تو دین کی تبلیغ کا حکم ہے، کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ہر فرد سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مجھ سے، آپ سے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے جسے امر بالمعروف کے لیے پیدا کیا گیا، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، برائیوں کے خاتمے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ایک ایک فرد سے پوچھا جائے گا، ہم میں سے کوئی شخص نہیں چھوٹ سکتا۔ کیا اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا اس سوال کا جواب ہم نے تیار کر لیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ تعلیم تم تک پہنچی ہے اسے غائب تک پہنچاؤ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں جب پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تم امر بالمعروف کرو، بھلائیوں کو پھیلاؤ، دین کو قائم کرو، باطل کو پنپنے نہ دو، حق کو غالب کر دو، باطل کے خلاف آواز اٹھاؤ، طاقت استعمال کرو۔
نبی کے طریقے پر طاقت استعمال کی جائے، زبان کا استعمال کیا جائے، دل میں نفرت پیدا کی جائے، باطل کو دیکھ کر برداشت نہ کیا جائے، اسے ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں، پلاننگ کی جائیں، اور حق کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی جائے۔ یہ کوشش ہم نے کی یا نہیں، یہ محنت ہم نے دنیا میں کی یا نہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس زندگی میں آخری سانس کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو خدا کے بندوں تک، خدا کے نافرمان بندوں تک پہنچا کر انہیں فرما بردار بندہ بنانے کی ضرورت ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ قابل احترام حاضرین کرام، ان 3 خطبات کے ذریعے سے، ان 3 جمعوں کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کی نصیحتوں کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین بات یہ بیان فرمائی تھی کہ جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم ان خطبوں کے ذریعے سے سبق حاصل کریں کہ ہماری زندگی سے جاہلیت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، نبی کی تعلیم آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں جاہلیت باقی رہے، ہماری زندگیوں میں باطل باقی رہے، یہ حضور کے امتی کی شایع نشان نہیں، ایک مومن کے شایع نشان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جاہلیت کا خاتمہ ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو۔ حضور نے فرمایا مساوات کی طرف توجہ دی جائے، مساوات کی تعلیم دی، اور انسانی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، عورتوں کی، بیویوں کے حقوق کی حفاظت کی تعلیم دی۔ ایک شخص کے بدلے میں کسی اور سے بدلہ نہ دیا جائے، کسی اور کا بدلہ نہ لیا جائے کسی ایک کے گناہ کے بدلے میں، یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سود سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وصیت کے بارے میں فرمایا کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہ کیا جائے۔ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے باپ، اپنے اصلی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کرے، اپنے باپ کی طرف خود کو منسوب کرے۔ اور قرض کے سلسلے میں فرمایا کہ قرض اگر تم لیتے ہو تو قرض ادا کرنے کا، لوٹانے کا اہتمام کرو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسے فرد کا جنت میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان میں ہیں قیامت تک کے لیے، وہ قرآن ہے اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، خود اس پر چلو، اور دنیا کے لوگوں کو بھی، خدا کے بندوں کو بھی قرآن و سنت کی طرف لانے کی دعوت دینے کی کوشش کرو۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر جو انتہائی اہم، انتہائی انمول نصیحتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان نصیحتوں کو سمجھ کر انہیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو سمجھنے، اس مقصد کی اہمیت کو سمجھنے اور اس فریض زندگی کو ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر قائم و دائم فرمائے، اور جب موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کامل پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔